أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ یہ ہے، اور ان پر کیا مصیبت نازل ہو جائے گی اگر وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر اور آخری دن پر ایمان لے آویں اور اللہ نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے رہا کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتے ہیں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہ کریں گے، اور اگر ایک نیکی ہوگی تو اس کو کئی گنا کر دیں گے اور اپنے پاس سے اجر عظیم دیں گے. سو اس وقت بھی کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو حاضر کریں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے حاضر کریں گے. اس روز جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا اور رسول کا کہنا نہ مانا ہوگا، وہ اس بات کی آرزو کریں گے کہ کاش ہم زمین کے ساتھ مل جاتے، اور اللہ تعالیٰ سے کسی بات کا اخفا نہ کر سکیں گے. تو یہ آیات ہیں. پیچھے جو آیات گزری تھیں اس میں آیا تھا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، یعنی بخل کرنے والے، اور خصوصاً وہ لوگ جو تھے حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق وہ یہودی تھے، تو یہودیوں کو سنانا مقصود تھا اور یہ کلیہ بھی بیان کرنا تھا مطلقاً بھی، جو بھی بخیل ہیں ان کا یہی حال ہے. تو اب اس آیت میں ان کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ یہ بخل چھوڑ دو، چونکہ یہود خود انتہا درجے کے بخیل اور کنجوس تھے اور دوسروں کو بھی اپنے بات اور عمل سے اس بری صفت کو اختیار کرنے کی ترغیب دیتے تھے. تو وہی فرمایا وماذا علیہم، یعنی یہ لوگ اگر اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر صحیح طور سے ایمان لے آتے اور خدا کے عذاب و ثواب اور روز قیامت کے حساب کتاب کو صحیح مان لیتے اور اللہ کی دی ہوئی نعمت اور مال و دولت میں سے کچھ راہ خدا میں خلوص نیت کے ساتھ صرف کرتے تو ان کا کیا بگڑ جاتا؟ یعنی کچھ بھی نہیں بگڑنا تھا، کیونکہ جب ایمان ہے، سخاوت ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے بلکہ ثواب ہی کی امید ہے، تو پھر مال سے ناجائز محبت کرنا اور نافرمان بن کر آخرت کی تباہی مول لینا یہ کسی عقل مند کا کام نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال و افعال اور عقائد اور دلی کیفیت سب سے بخوبی جان چکے ہیں، کوئی ذرہ برابر اس سے مخفی نہیں ہے. ہر نیک کو برے کو خوب جانتے ہیں. یہی فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. تو اس لیے کسی کا فعل یا قول جو ہے وہ بیکار نہیں جا سکتا. ہر شخص کو اس کے کردار کی پوری جزا و سزا ملے گی. اس کے بعد آگے جو مضمون ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، تو اس میں ایک قسم کی پہلے ترغیب ہے اور ساتھ ساتھ ثواب کی بھی ترغیب ان کو دی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کسی کے اعمال حسنہ کا ثواب اور جزائے خیر میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرتے. ذرہ باریک سا ذرہ ہوتا ہے جو روشن دان سے جب دھوپ آ رہی ہوتی تو اس میں ذرات نظر آتے ہیں، یا بعض ذرات کہتے ہیں کہ بالکل انتہائی چھوٹی چیمٹی ہوتی ہے اڑنے والی چھوٹی سی، اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں عرب والے. تو فرمایا
کہ اللہ ذرا برابر بھی کمی نہیں فرمائیں گے کسی کے کیا ہے بدلے میں، ثواب میں، بلکہ اپنی طرف سے وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اپنی طرف سے اس میں اور بہت بڑا اجر دیں گے اور اضافہ فرما دیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب کا کم سے کم معیار یہ ہے کہ ایک نیکی کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ دوسری آیات میں آ چکا ہے کہ کم از کم 10 تو ملیں گی ہی، اور اس کے علاوہ مختلف بہانوں سے اضافہ در اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو بعض احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اعمال ایسے بھی ہیں کہ جن کا ثواب 20 لاکھ گنا تک زیادہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کی ذات تو کریم ذات ہے، وہ اپنی بے انتہا رحمت سے اتنا بڑھا کر دیتے ہیں کہ حساب و شمار میں بھی نہیں آتا، اور اس اجر عظیم کا کیا تصور کیا جا سکتا ہے، اور اس کی مقدار اور عظمت کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے جو بارگاہ رب العزت سے ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ہمارے خلوص کو دیکھ کر جتنا زیادہ خلوص ہوگا اس کے مطابق اجر بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ آگے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو پہلے ترغیب تھی تو اب اس کے بعد ترہیب ہے۔ تو یہ قرآن پاک میں سلسلہ اکٹھی چلتا رہتا ہے، ترغیب و ترہیب یعنی رغبت دینا اور ڈرانا۔ ترغیب کا معنی ہوتا ہے ڈرانا، یعنی تخویف، یعنی بشارت و تخویف۔ تو پہلے ترغیب تھی، اب ترہیب ہے۔ تو جو چیزیں پہلے ذکر کی گئی تھیں ان کو جو کرے تو اس کے لیے تو اجر کی کیا خوشخبری سنائی گئی، اور اگر ان امور کو نہیں انجام دے گا جی تو پھر اس پر تنبیہ اور وعید سنائی۔ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا حال ہوگا اس وقت جب ہر امت سے ہم ایک گواہ لائیں گے اور تمہیں بھی ان پر گواہ لائیں گے۔ تو مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اصل واقعہ اس طرح ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بد کردار کافر اور نافرمان اور سرکش لوگوں کو جمع کر کے فرمائیں گے کہ تم نے یہ تکبر اور انکار توحید اور نیک اعمال سے منہ کیوں موڑا تھا؟ تو وہ عرض کریں گے کہ یہ تمام کفر شرک جو ہوا ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نادان تھے، جاہل تھے جی، ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ناجائز ہے یا جو کچھ ہے۔ آپ کا اصل قانون اور حقیقی فرمان معلوم ہوتا تو ہم ایسا نہ کرتے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، شر کیا ہے، خیر کیا ہے۔ تو جب ہمارے پاس کوئی معیار ہی نہ تھا تو اس لیے ہم یہ کرتے رہے۔ تو یہ وہ جواب دیں گے۔ تو اس وقت ان منکرین حق کو قائل کرنے کے لیے ہر امت کے پیغمبر کو طلب کیا جائے گا، یعنی جو کیا ہے پیغمبر ان کو سمجھاتے رہے، حق و باطل بتاتے رہے، خیر و شر کی تمیز کراتے رہے جی، اور اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچاتے رہے۔ تو وہ پیغمبر ہر امت کا جو ان کے سامنے آیا تھا اور ان کو سمجھایا تھا جی، لیکن انہوں نے مانا نہیں تھا، وہ پیغمبر طلب کیا جائے گا۔ تو پھر اس وقت جو پیغمبر ہوگا جس امت کا، ان کے سامنے اعلانیہ حقیقت کا اظہار کر دیں گے اور بیان کریں گے کہ ہم نے تو ان کو پیغام الہی پہنچا دیا تھا، مکمل اللہ تعالیٰ کے کیا ہے احکام کی تبلیغ کر دی تھی، مگر انہوں نے مانا نہیں، سرکشی کی تھی جی، اللہ کی توحید، آخرت اور اس طریقے سے دوسرے احکام کا انکار کیا۔ اب یہ خواہ جہالت کا اور بے وقوفی کا عذر کرتے ہیں کہ ہم نادان تھے، جاہل تھے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لایا جائے گا، جب آپ کی امت کے کافر، مشرک، گناہ گار، بدعتوار لوگ کیا ہے یہی کریں گے تو انکار کر دیں گے وہ، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا جائے گا، جیسے پہلے انبیاء کو بلایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دیں گے کہ میں نے تمام احکام الہی کی تبلیغ کر دی تھی، جیسے آتا بھی ہے حجت الوداع کے موقع پر آپ فرماتے ہیں خطبہ کے بعد، حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ یعنی یقیناً پہنچا دیا۔ تو آپ نے پورا پہنچا دیا جی۔ تو اس وقت کیا ہے ان کا انکار اور سرکشی ان کے جو ہے کام نہیں آئے گی۔ تو بہرحال قرآن پاک کی آیات اور یہ آیت ہو گئی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کو بطور گواہ کے پیش کیا جائے گا۔ تو اس وقت ان کا برا حال ہوگا، یعنی جھوٹ تو بولیں گے ابتدا میں، ٹھیک ہے، اصل جھوٹ وہ ابتدا میں اس لیے بولیں گے کہ دیکھیں گے کہ جنت میں مسلمان جا رہے ہیں تو ہم بھی کہہ ڈالیں کہ ہم بھی مسلمان تھے، ہم نے کوئی شرک مرک نہیں کیا،
اس وجہ سے کہہ ڈالیں گے ابتداءً واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہم جو ہے کہ کوئی شرک مرک نہیں کرتے تھے، یہ کہیں گے ابتدا میں۔ لیکن بہرحال بعد میں کیا ہے، انبیاء بھی گواہی دے دیں گے کہ ہم نے تو پیغام پہنچا دیا تھا جی، اور اس طریقے سے ان کے اپنے اعضاء جو ہیں وہ گواہی دے دیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون، ان کے ہاتھ پاؤں جی تو وہ اعضاء جو ہیں ان کے خود کہیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو پھر ان کو سوائے خاموشی کے کچھ نہیں ملے گا، اور ذلت اور رسوائی ہوگی اور عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو فکیف اذا جئنا، اس آیت سے یعنی وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا پر بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو گواہی دیں گے تو معلوم ہوتا ہے سارے جہان میں حاضر و ناظر ہیں، تب تو گواہی دیں گے نا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی جو دیں گے وہ اس زمانے کے مشرکین و منافقین کے بارے میں دیں گے جو جن سے آپ کا سابقہ پڑا ہے، جن سے واسطہ پڑا ہے جی، جن لوگوں کو آپ نے تبلیغ کی اور انہوں نے انکار کیا اور آپ کی مخالفت کی، ان کے بارے میں فرمائیں گے۔ باقی بعد والے عالم جاننے والوں کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے جی کہ ان کے بارے میں یہی کہوں گا فاقول کما قال الاخ الصالح عیسیٰ ابن مریم، کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اپنی امت کے بارے میں، اسی طریقے سے کیا ہے میں بھی یہی کہہ دوں گا جی۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان میں رہا پھر تو میں ان کا نگران تھا، مجھے پتہ تھا ان کے احوال جو میرے سامنے تھے جی۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، جب تو نے ہمیں لے لیا اس کے بعد تو ہی ان کا نگران تھا، ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو یہ آپ فرما دیں گے۔ اس لیے اس زمانے کے مشرکین کے بارے میں ہے، اس وجہ سے اس سے استدلال کرنا کہ آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، یہ استدلال درست نہیں ہے۔ آگے فرمایا یومئذ یود الذین کفروا، تو یہ کافروں کی بدحالی کا بیان ہے کہ اس دن کافر لوگ تمنا کریں گے جی، اور جنہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہے، کاش زمین کو ان کے ساتھ برابر ہو جاتے، یعنی مر کر مٹی ہو جاتے، ختم ہو جاتے۔ یعنی قیامت کے دن جب پیغمبروں کی شہادت ہو جائے گی اور انبیاء گواہی دے دیں گے اور اعمال نامے سب کچھ جو اعمال ناموں میں ہے وہ موجود ہوگا، اور پھر ان کے ہاتھ پیر خود اقرار کریں گے تو گناہ گار نافرمان جھوٹے قرار پائیں گے اور جرم ثابت ہو جائے گا اور عذاب سے رہائی کی کوئی شکل ممکن نہ ہوگی، تو اس وقت یہی آرزو کریں گے لو تسوا بہم الارض، کاش کہ ہم خاک کے ساتھ خاک ہو جاتے، کاش ہم زمین کا پیوند بن گئے ہوتے کہ اس وقت کی پوچھ گچھ اور حساب و کتاب اور عذاب سے نجات پا جاتے۔ لیکن فرمایا لا یکتمون اللہ حدیثا، آخر میں یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ یعنی کفار و مشرکین اگرچہ شروع میں تو ثبوت جرم سے انکار کریں گے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، مگر بالآخر اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے، اور خود ان کے اعضاء خود ان کے گناہوں کے شاہد بن جائیں گے، اور مجبوراً ان کو اپنے جرائم کا اقرار کرنا پڑے گا جی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ہے ایمان و اسلام کی حقیقت نصیب فرمائے اور اسی پر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔